ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کی پہلی خبر وہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ لاس اینجلس میں جو گزشتہ کئی دنوں سے آگ لگی ہے اور ابھی تک اس کے بجھنے کے کوئی امکانات پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ ہوائیں مزید تیز ہو رہی ہیں۔ اب تک 40,000 ایکڑ یعنی 160 مربع کلومیٹر تک یہ آگ پھیل چکی ہے۔ 12,000 سے زائد عمارتیں خاکستر ہو چکی ہیں۔ کوئی $350 ارب کا نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ 3500 سے زائد فائر فائٹرز اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے اعلیٰ قسم کے ایسے طیارے بھی استعمال ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک طیارہ کینیڈا سے آیا ہے، وہ 12 سیکنڈ میں 6,000 لیٹر پانی بھر کے سمندر سے پھینک سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب وہ ابھی تک آگ بجھنے کی کوئی امید یا امکان پیدا نہیں ہوا، بلکہ باتیں اب اس طرح ہو رہی ہیں مختلف یعنی آفیشل کی طرف سے۔ کوئی کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم پر ایٹمی حملہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنا نقصان تو ایٹمی حملے میں بھی نہیں ہوتا، اور وہاں کے فائر فائٹرز کا جو ہیڈ ہے اس کا بیان بھی خبروں کی زینت بن چکا ہے کہ اب قدرت کو ہم پر رحم آئے تو آئے، اب ہم تو بے بس ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے خاص طور پر جاننا ہے کہ اس سارے تناظر میں ایک تو خیر غزہ پر جو سلسلہ جاری رہا فرسٹ ورلڈ کی طرف سے، جس طرح امداد جاری رہی ظالموں کی، اس پر مسلمانوں کو تو بڑا ایک خوشی کے جیسچر سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں کہ ظالموں پر یہ گرفت ہوئی ہے تو اچھا ہوا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بے گھری کا عذاب کیسا ہوتا ہے، بے دری کے درد کیسے ہوتے ہیں، اور جب کوئی گھروں سے بے گھر ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو دوسرا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اگر اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو پھر اس کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ایکنا جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے امریکہ میں، تمام یعنی ممالک پر مشتمل اس میں افراد ہیں، تو اس نے بھی اپنی سروسز وہاں شروع کر دی ہیں۔ آپ اس سارے معاملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے سارے ہی پہلو اپنی جگہ پہ ویلڈ ہو سکتے ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ اس کو غزہ کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو دیکھیں اس میں تو جو صدر ہیں امریکہ کے، ان کا جو بیان ہے، بالکل انہوں نے یہ جو آگ لگنے سے بس 1-2 دن پہلے ہی شاید وہ بیان دیا تھا جی، کہ ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں انہوں گے۔ نے کہا تھا کہ یہ رگمالی اگر واپس نہیں کرتے تو ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ تو اب دیکھیں، ایک اللہ کی ذات اوپر موجود ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور یہ کہنا کہ دیکھیں جب انہوں نے اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کے بول بولے گئے تھے۔ مثلاً اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہت بڑا بول ہے۔ یہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مقابلہ ہے، بالکل چیلنج ہے، بلکہ چیلنج ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو جب اس کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ ہم جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جہنم ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استعارہ ہے، اور وہ جب بھی آپ جہنم کا نام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں جہنم کا ذکر کیا ہے تو وہ اپنے دشمنوں، اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں کو ایک عذاب کا ڈراوا دینے کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص یعنی امریکی صدر اگر اس کو جہنم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ ونس اگین اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے انذار کو چیلنج کرنے کی ایک بات ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں پھر اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے اور وہ مہلت بھی دیتا ہے، اور وہ بعض اوقات فوراً پکڑ بھی کر لیتا ہے، اور کبھی جو زمین والوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات صرف مواخذہ کرتا ہے اس حد تک کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں، لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، اور یہ تنبیہ کا ایک انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ عذاب کی بات کرتے ہیں تو کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس قوم میں سے اللہ کو ماننے والے سارے نکل چکے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ پیچھے جو لوگ اہل ایمان بھی چلے جاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں جو عذاب والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اہل ایمان بھی وہاں پہ موجود ہوں اور سب کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جائے،
بعض اوقات ایسا ہوتا تو ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، ان کے اندر پھر جو بھی کوئی ہوتا ہے اس پر عذاب پہنچ جاتا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں البتہ جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اگر کوئی مومن ہے عذاب کا شکار ہو گیا ہے تو اپنے ایمان کے اعتبار سے وہ اس وقت اٹھایا جائے گا. تو گویا جب عذاب آتا ہے تو وہ سب کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ عذاب کی صورت بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی پہلو ہیں اس کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اہل ایمان ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں جب ہم امریکہ کے ملک کو دیکھتے ہیں تو امریکہ کا ملک سارے کا سارا مجرم نہیں ہے. اس کے اندر وہ لوگ جو ارباب اقتدار ہیں یا تو وہ مجرم ہیں، یا پھر ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ان کے جو حامی ہیں وہ مجرم ہیں. سارے امریکی تو ایک جیسے نہیں ہیں. غزہ کے معاملے کے میں ہی دیکھ لیں، جب ہم اس کو غزہ کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں تو غزہ کے معاملے میں جتنے بڑے بڑے جلوس اور جتنی بڑی بڑی ریلیز امریکہ میں نکلی ہیں اور یورپ کے اندر نکلی ہیں اتنی تو مسلمان ممالک کے اندر نہیں نکلی. بالکل، خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر اور اسٹوڈنٹس نے اور مختلف لوگوں نے جتنا غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ غزہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے اور اتنا بڑا نقصان ان کا ہو گیا. تو یہ مقابلے میں پہلو یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم عذاب کہیں گے، تنبیہ ہی کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اہل ایمان بھی موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اور اہل کفر میں سے غزہ کے اور مسلمانوں کے حامی بھی موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، ایسا نہیں ہے. امریکی جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے حامی ہیں. اس لیے اس اتنے بڑے سانحے کو جو وہاں پہ ان کے اوپر بیتا ہے، اتنی بڑی آفت میں سمجھوں آسمانی آفت ان کے اوپر آئی ہے، تو یہ یقیناً یہ ایک تنبیہ اور انذار کا ایک انداز ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. اور کسی شخص کو اور کسی امریکی ملک کا چاہے وہ صدر ہو اس کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اور پھر اس میں ٹیکنالوجی کا جو آج تک لوگوں کے اوپر ایک ہوا جو ہے وہ رکھا گیا اور یہ طاری کیا گیا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے اور امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی جو اوقات ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. بہترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آگ بجھ نہیں رہی، اور آگ لگی بھی کیسے ہے اور کس طرح سے ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا آگ کیسے لگی. نہیں دیکھیں، یہ تو نہیں پتہ کیا جا سکا کہ اس طرح اب اس دفعہ آگ کیسے بھڑکی ہے، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں موسمی، وہاں کے میئر کہہ چکے ہیں لاس اینجلس کے کہ یہ تو اب موسم کے جو حالات ہیں اور جو جس طرح کا سسٹم ہے، کسی بھی موسم میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. کلائمیٹ چینج کا عنصر بہت آیا ہے، کلائمیٹ چینج کا عنصر یہ آ گیا ہے، اور وہاں کسی بھی وقت جب آگ لگ سکتی ہے اور آگ لگنے کے امکانات کسی بھی وقت موجود ہیں، تو یہ آگ لگنا تو کوئی ایسا اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن آگ لگنے کے بعد اس قدر تیزی سے پھیل جانا اور پھر وہ اب تک کئی دن گزر جانے کے باوجود قابو میں نہ آنا، یہ ایک اچنبے کی بات ہے. اور اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو، چاہے وہ امریکی مسلمان ہیں اور چاہے امریکی غیر مسلم ہیں، سب کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور ان کو اللہ کے سامنے دیکھیں. انہوں نے کہا جی اب قدرت ہی ہمارے اوپر رحم کرے تو کرے. تو قدرت کیا ہے؟ قدرت اصل میں اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کے سامنے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ غیر مسلم بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس اللہ کے سامنے آہوزاری کریں اور گریہ زاری کریں جس اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی، اور وہ طاقتیں ساری کی ساری اس کے سامنے وہ ایک آفت آئی ہے کہ چھوٹی سی اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہیں. اب اگر اللہ کے سامنے یہ عاجزی کریں گے تو یہ موقع ہے کہ یہ ایک تو ان کو یہ دنیاوی عذاب، یہ جو عذاب کسی کیفیت بن گئی ہے، اس سے بھی نجات مل سکتی ہے اور اخروی عذابوں سے بھی نجات مل سکتی ہے. اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اگر ہماری آواز امریکہ تک پہنچے اور امریکی شہریوں تک پہنچے تو ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ چاہے وہ مسلمان ہیں اور چاہے وہ غیر مسلم ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب ٹال دے اور یہ جو ایک یعنی آفت ان کے اوپر آئی ہے یہ ختم ہو جائے. اور یہ عاجزی جو ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے
ایک کامیابی اور حفاظت کا سبب بن جائے گی.